والقرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ملتے پر الصلاۃ والسلام علیکم کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان دونوں جہاں فدا. سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان دونوں جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں تھی برا، کرم کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. حاضرین جنکار غلامان نبی مختار، اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی گھر میں حاضر ہیں اور نماز جمعہ انشاءاللہ اللہ رسول کے صدر سے ادا کریں گے. لیکن آج اس کا عنوان جو ہے وہ صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب نے 11ویں شریف کے عنوان سے کیا. یہ معراج شریف کرانا اور یہ 11ویں شریف کرنا، یہ آپ نے 2 مہینے خوب سنا ہے کہ یہ کون کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ نے 2 مہینے سنے، بلکہ پھر اس کے بعد سارا سال سنتے رہتے ہیں. آج ہم نے اس کا اس حوالے سے کچھ منٹ ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی. بات یہ کرنی ہے کہ سارا سال معراج شریف ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں، اس کرنے کے قائل ہیں. 11ویں شریف ہوتی ہے، کرتے ہیں، اس کے قائل ہیں، دعوت دیتے ہیں. اس کی دلیل جواز کی صرف ایک ہی کافی ہے کہ وہ 11ویں شریف ہو یا وہ معراج شریف ہو، ہر اللہ کے ولی نے یہ کام کیا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جس پر انعام یافتہ ہونے کی اللہ نے مہر لگائی. اس پر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہے کہ یہ ہے انعام یافتہ. اس کا مطلب ہے جو انعام یافتہ نہیں ہے، ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ نہ کریں تو بیچاروں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو میدان سے ہار گئے ہیں. صاحب نے وہی کام کیا جو اولیاء اللہ کرتے ہیں، وہ ان کی سنت ہے، اور جو بھی اسے ادا کرے گا اس میں فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. یہ جو اولیاء اللہ کے ہم دن مناتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بزرگوں نے کی ہے، ہم وہی کرتے ہیں. لیکن آج صرف یہ بات کرنی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم سارے سفید داڑھیوں والے جو لوگ ہیں خاص طور پر وہ یہ بتائیں کہ ہم پیدا ہوئے تھے، ہمارے ماں باپ کا، ان کے ماں باپ کا، ان کے ماں باپ کا، ان کے ماں باپ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے معراج شریف کرنی ہے اور کر رہے ہیں. معراج شریف 11ویں شریف یہ ہم نے کرنی ہے اور کر رہے ہیں. فائدہ کیا پہنچا؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں کوئی فائدہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی بندہ عبوری ضمانت پر ہو اور وہ جج کے سامنے پیش ہو وکیل کے ساتھ. اب ان کے وکیل صاحب ضمانت پر بحث نہیں کر رہے، وہ کیس پر بحث کر رہے ہیں. تو جج کہتا ہے کہ بھائی آپ ضمانت کے لیے آئے، آپ صرف ضمانت پر بحث کریں، کیس کی بحث ہے. اور اگر وہ کیس کی بحث کرے گا تو ضمانت کیسے ہوگا؟
اس لیے اپنی زبان سے باہر رکھنی ہے، اور بات جو کرنی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ سارا کرنے کے بعد ہمیں فائدہ کیا پہنچا، کیا ہم جو بات کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر رہے۔ میں نے آیت بات جو پڑھی، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ پنجابی نے کہتے ہیں کوئی گل مان لو، ایمان والو گل کدی اللہ دی ورسول ہی، اور انہیں اپنے رسول علیہ السلام دی وال کتاب، اور اس کتاب کی اللہ دی نزل علی رسول ہی، اس کتاب نے جڑی گل لکھی ہے جڑی اس پیارے رسول علیہ السلام کے نال ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک بے شمار زندگی میں وقت دیا، پیسے لگائے، کوشش کی، لوگوں کو دعوت دی، بتائیں کیا ہم نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے مطابق، ہم یہ تو کٹے ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو پچھلے اپنے جو ماہانہ ہمارا پروگرام تھا اس میں بھی یہ میں نے عرض کی تھی کہ اہل سنت کے مختلف جو طریقے ہیں دعوت کے، اس میں ایک دعوت کا طریقہ قوالی بھی ہے، ایک دعوت کا طریقہ ذکر اللہ بھی ہے، لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنے کا، اللہ کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے ہے۔ یہ سب یہ تو 11ویں شریف کی محفل ہے، مزار شریف کی محفل ہے، یہ بھی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے اور لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اب ہم سب کچھ کرتے ہیں، مثلا ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے ہمارا ایک دوسرے کا تعلق نہیں ہے۔ حاجی صاحب وہ زمانہ تھا نا کہ کوئی چھوٹا ہے بڑے کو صبح پانی گرم کر کے دیتا تھا، دونوں کا ایک تعلق ہوتا تھا، کوئی کھانا پکا کے اور آپ اس کے گرم پانی کے لیے ہم نے 100 روپے نکالی ہے، گیزر نکال لیا، فلانا کیا، تعلق ختم، محتاجی نہیں رہی، دوستی ختم۔ کھانا پکانے کے لیے وہ کھانا پکا کے ایک عورت اپنے خامن، سسر، ساس، بیٹے کے لیے وہ جب میز پہ رکھتی تھی تو ان کا ایک تعلق ہوتا تھا۔ آج کھانا پکانے کے لیے ہم نے اپنے گھروں میں عورتیں رکھ لی ہیں، وہ پکا کے دے دیتی ہے کسی کو وہ تعلق ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں محفل کا، اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ سے تعلق کو بحال رکھنا۔ یہ جو تعلق ہم بحال رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس تعلق سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ کی باتیں ہم نے مان لی ہیں۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، تو کیا ہم نے قرآن پاک کی ان کلمات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا؟ کیا ہم نے قرآن پاک کے ان کانٹیکٹس میں یہ بات سمجھ لی کہ نبی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، اور اس کے مطابق اپنے ایمان کو استوار کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کہتا ہے مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ پیارے محبوب آپ ان میں ہوں اور میں ان پر عذاب کروں۔ تو کیا ہم نے جو سوسائٹی میں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نبی کیا کر سکتے ہیں، نبی کیا نہیں کر سکتے، اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کی باتیں مان لو، اللہ کے رسول کی باتیں مان لو، اس کتاب کی باتیں مان لو۔ تو ہم ہر محفل میں جو 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، ملاد شریف کی محفل ہوتی ہے، کوئی اور جمعے بھی جو ہے نا وہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پروگرام ہوتا ہے، یہ ساری یہی باتیں سنتے ہیں۔ ان میں سے کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں
نہیں کی تو یہ پھر اس کا مطلب ہے ہماری یہ ساری محنت جو ہے وہ بیکار چلی۔ ماننے والی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار اجازات بخشے، کیا ہم نے انہیں کما حقہ مان لیا، تسلیم کر لیا؟ آج اس پہ کتنی سوسائٹی میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک بڑا سادہ سا جو جملہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی بات ہم جو ہے وہ اس مکان میں ایک سنی رہتا ہے اور دیوار کے اس طرح دوسری پارٹی میں لوگ رہتے ہیں۔ سنیوں کے گھر میں مرغی نے انڈا دیا، بچہ زور سے بولا، اس نے کہا امی مرغی نے انڈا دیا، ادھر مولوی صاحب رہتے نے کہا مشرک ہو، انڈا اللہ نے دیا، کہتے ہیں مرغی نے دیا۔ یہ بھی ایک توحید ہے کہ انڈا مرغی دے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بات میں نے بتا دیا کہ ہم یہ ساری کرنے کے بعد، ورنہ یہ بڑی سمپل بات ہے اور ایک نہیں لاکھوں کروڑوں مرتبہ یہ عظمت ہے۔ اور میں نے اس کی شروع میں جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بار 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 کرتے سنتے ہیں لیکن اتفاقی ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس پر کوئی ایک بندہ کو بال لگائے کہ درخت چل کے آیا کہ نہیں آیا، وہ کہتے کیسے ممکن ہے، وہ پتھروں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ کیسے ممکن ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا اس پہ بحث ہو رہی ہے پھر یہ ہوا کہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ سورج پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، سائنٹیفک یہ پروفڈ ہے کہ نہیں پروفڈ۔ بھائی یہ ہر ولی کا عقیدہ ہے کہ اس طرح ہوا، ہر نبی کا یہ عقیدہ اس طرح ہوا، سر صحابی کا یہ عقیدہ اس طرح ہوا۔ اب کون سی سائنس کے لیے یو وانٹ ٹو پروو اٹ؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے جو محنت کی، کتنے پروگرام کرائے، ساری زندگی یہ سنتے رہے، بچوں کو بتاتے رہے، اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا، کیا وہ اسپیشلی میں نے بتایا وہ سب جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ان کو یہ بات یاد ہو گئی ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے وہی صحیح ہے، اسی کے مطابق ہم نے کام کرنا۔ یہی اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، یہی ایمان باللہ ہے، یہ ایمان بالرسول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، جو کتاب کے کانٹینٹس ہیں قرآن پاک کے، کیا وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئے ہیں یا نہیں بیٹھ گئے ہیں؟ اگر نہیں بیٹھے تو ہمیں اس پر فکر کرنا چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شبہات دلوں میں کسی مسئلے کے بارے میں، تو قرآن پاک نے تو اس میں گائیڈنس یہ دیا نا کہ عام آدمی سے آپ نے نہیں پوچھنا، سابق علم سے پوچھنا ہے۔ کیسے پوچھنا ہے؟ سابق علم سے پوچھنا ہے۔ اور وہ سابق علم کون ہوگا جس نے کتابیں پڑھی ہیں؟ یہ ہمیں بھی یہ کہ فلاں کام ہوگی، جتنی آج کل وہ یہ ڈگری یونیورسٹی میں، کیا اسے پڑھا لکھا بنا کرتے ہیں؟ بات یاد رکھو کہ علم اور کفر اکٹھا ہو سکتا ہے، ایک بندہ عالم و کافر ہو سکتا ہے لیکن ایمان اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ولیم میور، جسے انگریز سر ولیم میور کہتے ہیں، وہ پورے قرآن پاک کا حافظ تھا اور اس نے 199 اس نے کتابیں نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی میں لکھی۔ اب وہ قرآن پاک کا حافظ بھی ہے، 100 کتابیں ترجمانی ہیں، ہم اسے عالم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، لیکن ہے کافر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اور کفر اکٹھا ہو سکتا ہے، ایمان اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم جو قرآن پاک نے گائیڈ کیا کہ آپ نے علم والوں سے پوچھنا ہے، عالم وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو وہ بے شک عالم کو ہم اس سے بات ہے۔ قرآن پاک نے تو بڑے شاندار جو ہے نا وہ شروع میں سرٹیفکیٹ
ڈیسائیڈ کیا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ اس کے سارے مدرجات جو ہیں، سب کانٹینٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، سب سچ لکھا ہے۔ لیکن فرمایا ہدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ورنہ کیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسے پڑھ کے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے ہدایت پائی۔ تو عرض میرا کرنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہم یہ آج بھی یہ 11ویں شریف کے عنوان سے اور بچوں کے لیے طائف کے عنوان سے یہ محفل مبارک میں جو ہے نا وہ اس کا اعلان ہوا۔ آپ جو بھی یہاں سنتے ہیں زندگی میں اس پہ عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کسی سمجھ والے ایماندار آدمی سے پوچھنی چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد، جیسے جانور صبح کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں یا آرام کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے صبح کی، کھانا کھایا، کام کیا یا آرام کیا، ہماری اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم جو کچھ جہاں جا کے سنتے ہیں